بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس یہ ایک خط ہے جی، اور اس خط کی تفصیل جو ہے وہ باوجود اس کے کہ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، اس کے باوجود یہ اس خط کی تفصیل آپ کو کسی چینل پر نظر نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خط جو ہے یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ جیل سے لکھا ہوا خط ہے، اور یہ خط گیا ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور یہ 4 صفحات پر مشتمل جو یہ خط ہے یہ آج ایک رؤوف حسن جو کہ اسپوکس پرسن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ خط ایک پریس کانفرنس میں ریویل کیا ہے۔ اوپن لیٹر ہے یہ جو کہ چیف جسٹس کو بھیجا گیا ہے، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خط جو ہے اس کے بیسیکلی اس خط کو جو اس پہ اوپر سائن ہیں وہ عمران خان کی جانب سے ہوئے ہیں، یعنی عمران خان نے اس کو اون کیا ہے، اور یہ خط ان کی عمران خان کی ایما پر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہوا ہے۔ اس خط کے آخر میں جو نام ہے خط بھیجنے والے کا وہ عمران خان ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ان 4 صفحات میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ ملک میں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں ان میں اوپر انصاف نہیں دے رہا، اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے ملک ایک نئے آئینی، قانونی اور عدالتی بحران سے دوچار ہے، اور اس بحران سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ جو معاملات آپ کے نوٹس میں آنے چاہیے آپ ان کے اوپر پرو ایکٹیو عمل کریں، ادروائز یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ مزید بحرانی کیفیت مزید گمبھیر ہو جائے گی۔ اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے چونکہ آپ کسٹوڈین ہیں آئین پاکستان کے، آپ سربراہ ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے، اس لیے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے کہ یہ جو نکات جن کی کبھی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کے اوپر فوری ایکشن لیں۔ یہ 7 نکات ہیں، وہ میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں۔ پہلا نکتہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ابھی نواز شریف کی بریت ہوئی ہے اس میں توشہ خانہ کیس میں، جس میں ان کے خلاف ایک گاڑی لینے توشہ خانہ سے گاڑی لینے والا کیس تھا، یہ کیس جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے نیب نے ہی بنایا تھا، اور آج جو ان کی نواز شریف کی بریت ہوئی ہے اس کیس میں وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ نیب نے ہی یہ کیس جو ہے وہ واپس لے لیا اور نواز شریف کی بریت کی درخواست کی، یعنی جس نے 5 سال پہلے کیس بنایا اس نے اب 5 سال پہلے اسی ایجنسی نے کیس واپس لے لیا۔ کہنا یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کے چیئرمین کا کہ جو اس وقت نیب کے چیئرمین ہیں نذیر احمد بٹ، چونکہ وہ پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں، ان کی ایما پر یہ ہو رہا ہے، اور ایسا کرنا جو ہے یہ میل آف آئی ڈی ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ ایک ایجنسی بنائے اور اس کے بعد وہی ایجنسی جو ہے وہ کہہ دے کہ نہیں یہ ملزم جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ کہہ دے کہ جی اب ہمیں اس کے اوپر اس کے خلاف کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہے۔ دوسرا نکتہ جو ہے جی وہ کہا گیا ہے کہ وہ جو بہاول نگر انسیڈنٹ تھا جی، جس میں کہ وہ پولیس والوں کی چترول کی گئی تھی باوردی لوگوں نے اور کچھ سول کپڑوں میں لوگوں نے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ اتنا سنگین مسئلہ تھا لیکن چیف جسٹس نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، 100 موٹو نوٹس لیا ہے لیکن وہ بھی صرف ایک دکھاوے کا نوٹس ہے، اس لیے کہ اس وقت تاثر یہ گیا ہے بہاول نگر انسیڈنٹ سے کہ کوئی بھی پولیس والا اگر آئندہ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے گھر ریڈ کرے گا، اس میں چھاپا مارے گا، ان کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، کوئی کاروائی کرے گا، ایسا شخص جس کے پیچھے who is backed by guns, tanks, artillery and soldiers، یعنی جس کے پیچھے سولجرز ہوں، جس کے پیچھے آرٹلری ہو، جس کے پیچھے ٹینکس ہوں، جس کے پیچھے بندوقیں ہوں، تو یہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے فوج کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کے کسی بھی اہلکار کے خلاف، کسی افسر کے خلاف یا کسی جوان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ بہاول نگر انسیڈنٹ سے یہی سبق جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اور اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔
کیونکہ یہ جو کچھ پولیس نے جو کچھ کیا ہے اس میں پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طریقے سے 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو پولیس نے اس وقت بھی چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ کوشش کی تھی، اور تمام جو یہ آئینی اور قانونی اور امن و امان کے اور جو قانونی تقاضے تھے ان کو پامال کیا گیا تھا۔ تیسری جو چیز ہے جی وہ کہتے ہیں بڑی الارمنگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 جج جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ شکایت کی تھی ایک خط لکھ کر کہ ان کے معاملات میں باوردی لوگ جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں، فوج کی اور ایجنسیوں کی مداخلت ہوتی ہے، اس خط کے اوپر یہ کہنا ہے کہ جی چیف جسٹس نے اس کے اوپر کوئی کنکریٹ کاروائی جو ہے وہ نہیں کی ہے، اور اس پر یہ کہنا ہے ان کا کہ اس میں ججز نے کوئی جو اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی ساتھیوں کی جو درخواست تھی اس کے اوپر کوئی کنکریٹ ایکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر پہلے جوڈیشل کمیشن ایک بنایا گیا، لیکن پھر وہ انکوائری کمیشن بنایا گیا، اور پھر وہ انکوائری کمیشن بھی بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا نوٹیفائی ہونے سے پہلے۔ تو اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کو کنکریٹ سٹیپس لینے چاہیے، یہ ان کا آئینی تقاضا ہے، کیونکہ وہ کسٹوڈین ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اور اگر عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی قدغن لگتی ہے یا کچھ ایسے عوامل سامنے آتے ہیں جس سے کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو رہی ہو، تو یہ بنیادی جو ذمہ داری ہے اس چیز کو اس کے اوپر نوٹس لینے کی وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے۔ چوتھا معاملہ جو ہے جی وہ 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، سویلین کو پکڑا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا گیا، ان کو پھر فوج کی کسٹڈی میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ چلے ہیں، ملٹری کورٹس میں ان کی کاروائی جو ہوئی ہے، آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی گئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ والا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہے۔ 9 مئی کا واقعہ تھا اور 25 مئی کو یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا تھا، یعنی سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور یہ کیس ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، آپ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ پھر ان کا جو 5واں نقطہ تھا وہ یہ تھا جی کہ 17 فروری 2024 کو کمشنر راول پنڈی نے ایک استعفیٰ دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انکشاف کیا کہ انتظامیہ نے بدترین دھاندلی کی ہے، اور اس دھاندلی کے نتیجے میں جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرایا گیا اور ہارنے والوں کو جتوایا گیا۔ یہ ایک کنفیشن تھا، اعتراف جرم تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دی گئی، کوئی اس کے اوپر جو انکوائری نہیں ہوئی۔ صرف الیکشن کمیشن نے ایک پریس نوٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ ہم نے بیان لے لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی یہ بیان جو تھا وہ ذہنی دباؤ کے تحت انہوں نے دیا تھا، اور حالانکہ یہ ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اتنا معمولی معاملہ نہیں تھا کہ اس کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ کلوز کر دیا جاتا اور اس کو سرد خانے میں ڈال دیا جاتا، اس کی باقاعدہ انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو 6واں نقطہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری جنرل الیکشن سے متعلق متعدد کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں، اس کے باوجود ان کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے کیسز ہیں جو کہ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فوری طور پر فکس کیے جائیں اور ان کے اوپر فیصلے سنائے جائیں۔ پھر جو 7واں نقطہ اور آخری نقطہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریزرو سیٹس کے معاملے پر، یعنی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو ریزرو نشستیں تھیں اس کے اوپر بھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اس خط میں یہ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو باور کرایا گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آپ کے خلاف انتظامیہ نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا اور آپ اس وقت کٹہرے میں تھے، تو اس وقت آپ نے قائد اعظم کا نام لیا تھا اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو کتاب تھی اس کو پکڑ کر یہ کہا تھا کہ جی میں تو صرف آئین و قانون، آئین پاکستان کو مانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے، ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اب چونکہ جس سچویشن میں آپ اس وقت تھے جب آپ کے خلاف ریفرنس تھا، اسی سچویشن میں اب ریاستی ادارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ تو آپ بھی اب چیف جسٹس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اب اسی اصول پسندی کے تحت اور
جاسوسی آئین پسندی کے تحت جو ہے وہ معاملات کو نمٹائیں، تاکہ اور جو پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیوار سے لگانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اور جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیں، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے صرف اپنے لیے انصاف جو ہے وہ مانگا اور جو انصاف دینے کی آپ کی ذمہ داری تھی اس سے آپ نبرد آزمان نہیں ہوئے۔ پھر اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جو اس کے آخر میں، خط کے آخر میں عمران خان صاحب نے یہ لکھا ہے، کیونکہ یہی کہا جائے گا کہ یہ عمران خان صاحب، کیونکہ اس خط کے آخر میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ عمران خان کے ہی دستخط ہیں اس کے اوپر، تو یہ اس میں انہوں نے آخر میں جو البرٹ آئنسٹائن کا ایک کوٹ جو ہے وہ اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی the world is a dangerous place not because of those who do evil but because of those who look on and do nothing۔ یہ دنیا جو ہے یہ خراب ہے اس وجہ سے نہیں کہ لوگ برائی کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ لوگ برائی کو دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ اس خط کی جو آخری لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire nation is looking at you accordingly، پوری قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے چیف جسٹس صاحب۔ now the ball is in your court، اب آپ کا یہ تقاضا ہے، آئینی اور قانونی تقاضا ہے کہ اگر کہیں پہ آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے، کہیں انصاف کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو رہا ہے، تو ایسے میں بطور کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور بطور کسٹوڈین آف دا جوڈیشل انٹرسٹ آف دا نیشن آپ کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر فوری کارروائی کریں اور یہ جن نکات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اس کے اوپر ایکشن لیں۔ ایسا کہنا ہے اس خط کے مندرجات کا، جو کہ لکھا گیا ہے اڈیالہ جیل سے براہ راست عمران خان کی جانب سے، اور یہ پیش کیا گیا ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو، جو کہ عدالتی سربراہ ہیں، اور ان کو ہی بتایا گیا کہ اگر آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اگر یہ انصاف کے تقاضے اس انداز میں اس اکارڈنگلی پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ جو ملک بحرانی کیفیت میں ہے یہ بحران مزید گہرا ہوتا جائے گا۔